العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله أمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے پیش کر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حصول برکت کے لیے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا محمد وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا. پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے. ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے. تیر آزما ہم جگر آزمائے. مگر یہ یقین کے ساتھ کہ نہ برچھی اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے. نہ برچھی اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. حضرات محترم، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے یقینی ہونے کے لیے، ایمان کے واقعی ہونے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں پائی جائے تو ایمان یقینی ہے، ایمان حقیقی ہے. حضرات محترم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ آدمی اپنے نبی کی تعظیم اور توقیر کرے، اپنے نبی کی عزت و تکریم کرے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے نبی کی محبت کو ہر چیز سے مقدم رکھے، پہلے رکھے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ اسے پیارا نہ ہو جاؤں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، رشتہ اقارب سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اہل محلہ
نہیں ہو سکتا. تو سید سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک پیمانہ بتایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مومن کامل ہے، حقیقی مومن ہے، واقعی مومن ہے، تو آپ پرکھیے، دیکھیے آپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے، آپ کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے، آپ کے دل میں آپ کے خیش و اقارب کی محبت ہے، استاد کی محبت ہے، پیر کی محبت ہے، امام کی محبت ہے، مفتی کی محبت ہے، حافظ کی محبت ہے، ساری محبتیں یکجا جمع ہے، سارا علاقہ بنا ہوا ہے. مگر کہیں بھی اگر آپ کے دل میں جن جن کی محبت ہے، ان محبت کرنے والوں نے اگر آپ کے نبی کی شان میں ذرا سی گستاخی کر دی، اگر آپ کے نبی کی تعظیم کے بارے میں، ادب کے بارے میں ذرا سا گستاخی کر دیا انہوں نے، تو اپنے دل کے اندر جو آپ نے اپنے محبوبین کی محبت کو چھپا کر رکھا ہے، بسا کر رکھا ہے، نبی کی شان میں گستاخی دیکھو، اگر وہ آپ کا باپ کیوں نہ ہو، آپ کی ماں کیوں نہ ہو، آپ کا استاذ کیوں نہ ہو، آپ کے محلہ کا امام کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، محقق کیوں نہ ہو، اس کو اس طرح سے اپنے دل سے نکال کر پھینک دو جیسے کہ دودھ میں مکھی گر جائے، اسے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے. اس طرح سے نکال کر پھینک دو. حضرات محترم آج جا بجا دیکھے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. حضرات محترم ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا مطالبہ ہے، ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، کوئی ہمارے بارے میں کہے برا ہم برداشت کر لیں گے، اہل و عیال کے بارے میں کہے برداشت کر لیں گے، ماں باپ کے بارے میں برا بھلا کہے برداشت کر لیں گے، ارے سب کچھ کہے ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی عزت پہ آ جائے ہم برداشت کر لیں گے. مگر مومن کامل کبھی بھی اپنے نبی کی شان میں اور نبی کے صحابہ کی شان میں، نبی کے اہل بیت کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی، ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرے گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. جو جان مانو گے تو جان دیں گے، جو مال مانو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہیں ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے. حضرات محترم آج نبی کی شان میں جا بجا لوگ گستاخیاں کیا کرتے ہیں. حضرات محترم اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ضروری کیا چیز ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر عشق رسول پیدا کریں، اپنے گھروں میں منجمن سجائیں، اپنے بچوں کو اسلاف کے حکایات سنائیں، اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنائیں، اپنے بچوں کو صحابہ کا عاشق بنائیں، اپنے بچوں کے سامنے رکھیے وہ واقعات جن میں صحابہ کرام نے اپنے عشق کا اظہار کیا، وہ رکھیے وہ واقعات اپنے بچوں کے سامنے جس میں نبی کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں تک کو ہتھیلیوں پر سجا کر کے سامنے پیش کر دیا. وہ واقعات رکھیے اور اپنے نبی کا سچا عاشق بنائیے اور بتائیے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی کسی کے قلم سے ہے تو میرے نبی کی شان اور نبی کی عظمت کے دم پر بتائیے انہیں. جب عشق رسول آپ کے اندر ہوگا، جب عشق رسول آپ کے بچوں کے اندر ہوگا، جب ایمان حقیقی آپ کے سامنے ہوگا اور ہمارے بچوں کے اندر ایمان حقیقی، ایمان مومن کامل جب ہوگے تو وہ نبی کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جب ہم مومن کامل کسی بات کے لیے متفق ہو کے نہ ہو، لیکن جب نبی کی شان کی بات آتی ہے، نبی کی آن کی بات آتی ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے، نبی کی عظمت و کردار کی بات آتی ہے، ہم اہل ایمان متفق ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ برداشت کریں گے مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ حکومت ان لوگوں کو پکڑے، ان لوگوں کو جیل میں ڈالے، ان لوگوں کی گرفتاری کرے جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں. ہم ان سے مطالبہ کریں گے ایسے لوگوں سے، معاشرے سے ایسے لوگوں کو ہر محلے سے دور کیا جائے جو لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر خلفشار پیدا کیا کرتے ہیں. حضرات محترم عشق رسول کا خوبا بنائے اپنے بچوں کو، عشق رسول سکھائے، بتائے ان کو کہ نبی کی عظمت کیا ہے، بتائے ان کو کہ نبی کی شان کیا ہے، بتائے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو میرے نبی کے صدقے میں بنایا، بتائے اپنے اولاد کو نبی نے چاند کو بنایا میرے نبی کے صدقے میں بنایا، سورج کا وجود ہوا میرے نبی کے صدقے میں ہوا. ارے ہمارے جو سانسیں چل رہی ہے نبی کا صدقہ ہے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہے. اللہ کے محترم عشق رسول سکھائے، کیا عشق رسول تھا. اللہ اللہ. اسی وجہ سے تو صحابہ کے سامنے لوگوں نے دنیا لا کر قدموں میں ڈال دیا اور ایک بار کہا خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا ہے، سامنے سولی ہے، گردن میں رسی ہے. وہ مشرکین نے کہا اے خباب تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، سننا کرو کہ نبی سے جو محبت رکھتے ہو، نبی کی شان میں جو ادب و احترام تمہارے دل میں ہے
اسے نکال دو. ایک مرتبہ نازیبہ عباس کے خود نبی کے سامنے ہم تمہیں رہائی دے دیں گے, ہم تمہارے جان کو رہائی دے دیں گے, ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اللہ اللہ تخت پہ چڑھے ہوئے ہیں, گردن میں رسی پڑی ہوئی ہے, مگر خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نبی کی شان میں نہ زیبا الفاظ نہ کہنا چاہتے نہ سننا چاہتے. آپ نے کہا اے مشرکین مکہ, ارے یہ خباب کی ایک جان کیا, اللہ تعالیٰ اگر کروڑوں جان دے دے اور ایک ایک کر کے قربان کرتا جاؤ پھر بھی نبی کی شان میں گستاخی نہ سنوں گا, اللہ کبھی کروں. برادر محترم, وہ ہے صحابہ کی شان. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, صلح حدیبیہ کا موقع ہے. میرے نبی 1200 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ہیں. اہل مکہ نے اپنی طرف سے عربہ بن مسعود کو, عربہ بن مسعود اس وقت ایمان صاحب ایمان نہیں تھے, ایمان لائے لیکن بعد میں بڑے دبدبہ والے, بڑے رعب والے. اہل مکہ میں ان کی ایک شاخ تھی, ان کا ایک انتظار تھی. مکہ والے کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا تو عروہ بن مسعود کو بناتا. ان کا یہ کہنا تھا, کیونکہ عروہ بن مسعود جو تھے اس وقت بڑے رعب والے تھے, جاہ و جلال والے تھے, ان کی اچھی خاصی پہچان تھی, لوگوں میں شاخ تھی. مذاکرات کے لیے, بات کرنے کے لیے عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں, عروہ بن مسعود ان کو بھیجا اپنی طرف سے کہ جاؤ اور اہل مدینہ سے یعنی صحابہ کرام سے نبی سے بات کرو کہ وہ صلح یہاں پہ کیوں آئے ہیں, مکہ کی طرف کیوں آ رہے, مدینہ سے اتنے سارے صحابہ کو لے کر آنے کی وجہ کیا, بات کرنے کے لیے بھیجا ہے. عروہ بن مسعود, آپ کو اس واقعے سے یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کی شان کیا ہے اور صحابہ اپنے نبی سے کیسے محبت کرتے ہیں. عروہ بن مسعود کہتے ہیں, ان کا خود کا بیان ہے, کہتے ہیں میں جب گیا تو میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں کے نبی جو ہے, مسلمانوں کے نبی بیٹھے, وقت ظہر ہوا, آذان ہوئی تو دیکھا کہ پانی لایا گیا. پانی لانے کے بعد وضو کے لیے جب ان کے نبی وضو کر رہے تھے تو وضو کا پانی جب وہ اپنے اعضاء پر وضو کے پانی بہاتے تو پانی جب اعضاء سے جدا ہوتا تو زمین پر گرنے لگتا. تو صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی, صحابہ ان پانیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے, اپنے پیشانیوں پر مل لیتے, اپنے اعضاء پر مل لیتے, یہاں تک کہ انہوں نے کلی کیا. پانی کا جو منہ کے اندر گیا وہ پانی منہ کے اندر سے تھوک کی شکل میں بھی آیا ہو تو بھی صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اس کو مس کر لیتے اپنے چہروں پر. صحابہ کا یہ معاملہ تھا, پانی لینے کے لیے اتنا جوش تھا, پانی لینے کے لیے اتنا جوش و خروش تھا, اتنا شوق تھا کہ صحابہ ایسا لگتا تھا کہ آپس میں لڑ بیٹھیں گے, ایسا لگتا تھا کہ آپس میں جنگیں ہو جائیں گی. اس طرح سے ایک دوسرے پر ٹوٹ رہے تھے. اور اگر ایک صحابی کو اگر پانی نہیں ملتا تو جس صحابی کے پانی میں ہاتھ سے پانی رہتا مس کر لیتے, آپ نے چہرے پہ مل لیتے. اللہ اللہ, حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں یہ سارا منظر میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کفار مشرکین کی طرف گیا اور جانے کے بعد اس کے محفل میں نے کہا اے لوگوں تم کس کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہو, اے لوگوں تم کس کے سامنے سفارا ہوئے ہو. میں جانتا ہوں, انہوں نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, میں نے شاہ حمد کو دیکھا ہے, شاہ کسریٰ کو دیکھا ہے, شاہ روم کو دیکھا ہے, اور اتنے بڑے بادشاہوں کے دربار میں دیکھا, لیکن جو تعظیم نبی کی ان کے چاہنے والے کرتے ہیں, جو ادب ایمان والے اپنے نبی کی کرتے ہیں, جو چاہت نبی کی اہل ایمان کرتے ہیں, ویسی محبت, ویسا عشق, ویسا ادب, ویسا تعظیم میں نے پوری دنیا میں کسی بھی بادشاہ کے نہیں دیکھا ہے. اے لوگوں کس کے بارے سفارا ہو رہے ہو, اے سوچو تو صحیح. جو ماننے والا, جو عاشق, جو محبت کرنے والا اپنے نبی کے استعمال کیے ہوئے پانی کو زمین پر گرنا گوارا نہ کرے, وہ اپنے نبی کے خون کو زمین پر گوارا گرنا کیسے گوارا کر سکتے ہیں. کس کے سامنے آ رہے ہو. یہ ہے نبی کا عشق, یہ ہے نبی کا ادب اور احترام جو صحابہ نے کیا ہے. یہ چیزیں اپنے اولاد کو بتاؤ, ان کے دل میں یہ چیز بیٹھاؤ اور بتاؤ کہ ساری کائنات جو ہے اور اس کے ساری کائنات کی ساری چیزیں جو ہے میرے نبی کے دم قدم سے ہے, ان کے وجود سے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر پھیلے گی, کوئی گستاخ رسول اٹھے گا, ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ اٹھے گا, اس کے گربا پکڑے گا, اس کی کلائی پکڑے گا, اس کے دامن کو تھامے گا اور کہے گا, اسے مطالبہ کرے گا کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. ارے میرے نبی کی سیرت, اللہ اللہ, خاتم
میرے نبی کی سیرت پر لوگ ریسرچ کر کر کے ایمان لا رہے ہیں اور ان کے شان اور ان کے ادب و احترام کے صحابہ کے واقعات سن سن کر لوگ ایمان مومن کامل بن رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, جس نے نبی میرے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہوا ہے. آج تاریخیں بڑی بڑی ہوئی ہے ایسے واقعات سے جنہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر ایسا آیا کہ آج وہ عبرت کا نشان بنا ہوا. اللہ تعالیٰ کا یہ اور بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک مہلت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گستاخوں کو مہلت دے رہا ہے. حضرات محترم بتاؤں آپ کو, علامہ ابو الحسن قاضی رحمۃ اللہ علیہ نبی کی شان میں اسلام کا تو یہ نظریہ ہے, اسلام کا تو یہ قانون ہے, اسلام کا تو یہ ضابطہ ہے. اسلامی قانون ہو, اسلامی ماحول ہو, اسلامی شریعت ہو, تو اسلامی قانون اور ضابطے اور شریعت میں یہ ہے کہ اگر میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ابو الحسن قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی نشے کی حالت میں بھی اگر اپنی زبان سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو یہ ضروری ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. یہ شریعت کا قول ہے, کیونکہ نشے کی حالت اس کو خود سے نہیں ہوئی, اس نے خود نشہ کیا اور پھر اور پر بکا. تو یہ شریعت کا قانون ہے کہ نشے کی حالت میں اگر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے. اگر شریعت ہے تو قانون ہے تو اسلامی دائرہ ہے. حضرت مولانا محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے جس سے نبی کی گستاخی ثابت ہو, پھر اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے. یعنی زبان سے کچھ کہہ دے اور کہے یہ میری زبان سے نکل گیا, اگر نکل گیا اس کا وہی حکم ہے کہ اسے واجب القتل ہے, اسے قتل کر دیا جائے. یہاں تک تو چھوڑیے, اس سے زیادہ آگے جائیے. علماء کرام فرماتے ہیں جو نبی کی شان کو چھوڑو, نبی کے پاؤں سے جو نالائن نکل جائے, جو جوتی نکل جائے, اگر کوئی شخص اس جوتے کی توہین کرے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے. میرے نبی کی شان بہت اعلیٰ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارفع و اعلیٰ بنایا. ارے وہ نبی جس کا ادب قرآن کہہ رہا ہو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. میرے نبی کا عظمت و شان جو کہہ رہا ہو قرآن, یہ گھر کے باہر سے آواز نہ دینا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں اپنی آواز کو پست رکھنا, کہیں بھی آدمی نہ ہو جائے, آواز کو بلند نہ کرنا, نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. ارے جس نبی کے آواز پر آواز بلند کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, اس نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا تو لوگ کیسا سوچ سکتے ہیں, اور لوگ سوچنے والے کس نظریے کے لوگ ہوں گے. حضرات محترم, اسی وجہ سے تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے, نبی کی صورت کو جانے, نبی کی سیرت کو جانے, نبی کے اہل و عیال کی سیرت کو جانے. یہ تمام چیزیں جب ہم جانیں گے ہمارے اندر عشق پیدا ہوگا, ہمارے اندر اپنے نبی سے لگاؤ پیدا ہوگا. جب ایمان میں تقویت ہوگی, ایمان میں مضبوطی ہوگی, تو انشاءاللہ العزیز پھر کوئی اس طرح سے گستاخیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حضرات محترم, تو میں کہہ رہا تھا آج تاریخ گستاخ رسول کے عبرتناک واقعات سے بڑی پڑی. جن لوگوں نے شان میں گستاخی کی, اللہ تعالیٰ کے غضب نے اسے دیا. آپ جانتے ہوں گے کہ ابو لہب کا واقعہ اگر قرآن مجید پڑھتے ہو تو سورہ لہب پڑھتے ہوں گے, اگر کبھی تفسیر پڑھی ہوگی تو آپ نے پڑھا ہوگا. ابو لہب میرے نبی کا حقیقی چچا ہے, میرے نبی کا حقیقی چچا ہے. حضرت عبداللہ جو میرے نبی کے والد محترم ہے, ان کے حقیقی بھائی ابو لہب. اس وقت کا دور ایسا تھا کہ اگر کوئی کسی قبیلے کا کسی کے توہین کرتا تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہو جاتا, اور ساتھ ہونے کے بعد اپنے قبیلے کے فرد کی حمایت کرتا. میرے نبی کا حقیقی چچا تھا ابو لہب, مگر ہر وقت یہ کوشش کیا کرتا تھا کہ کون سا منصوبہ بنا جائے, کون سا حربہ استعمال کیا جائے, کون سا طریقہ استعمال کیا جائے کہ نبی کو تکلیف پہنچے. ہمیشہ سوچا کرتا تھا. یہاں تک کہ روایت یہاں تک بتاتی ہے کہ وہ مرے ہوئے جانور کو تلاش کرتا تھا, جانوروں کی اجڑیاں نکالتا تھا جو سڑ گل جاتی تھی, اور میرے نبی جب نماز پڑھا کرتے تھے, سجدے میں جایا کرتے تھے, تو وہ ان اجڑیوں کو نکال کر کے میرے نبی کی گردن پر رکھ دیا کرتا تھا.
اس طرح سے میرے نبی کو تکلیف دینے کے لیے نئے نئے منصوبے بنایا کرتا تھا جو کہ نبی کا حقیقی چہرہ. بہت سارے اس نے منصوبے بنائے. جب کوہ صفا کی وادی میں کوہ صفا پر جب میرے نبی نے اعلان حق فرمایا, اعلان نبوت فرمایا, سارے لوگ وہاں پہ آئے. میرے نبی نے نبی کو اپنے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا, اسلام کی دعوت دی. لوگ اٹھے گالیاں دیتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے اس نے وہ لہر دی. اس نے بھی انگلیاں اشارہ اس طرح سے کر کے میرے نبی کو برا بھلا کہا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوا, اللہ تعالیٰ پسندناک ہوا اس پر, اپنی گرفت فرمائی. اور اس کے بعد جنگ بدر کا معاملہ ہوا. جنگ بدر میں وہ شریک نہ ہوا. جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد ہی اس ابو لہب کو ایک گھوڑا نکلا, ایک کرسی نکلی, ایک بدن میں ایک زخم سا بن گیا. اس زخم کے اندر اتنی کراہٹ تھی, اس طرح کا زخم بنا کہ چند دنوں میں وہ پورے جسم میں پھیل گیا. اور وہ زخم کیا تھا, اتنی بدبو آتی تھی کہ بیٹوں نے اسے گھر سے باہر نکالا اور روڈ پر ڈال دیا. ان زخم سے کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے تھے اور اس میں سے کیڑے نکل نکل کے گرتے تھے. اور بدبو اتنی کہ راستہ چلنے والے لوگ اس سے اتنی کیا کرتے تھے. اس کے دونوں بیٹوں نے, عتبہ اور شیبہ نے, دونوں کو باہر نکال کر باہر پھینک دیا. 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہا, مر گیا, راستے پر پڑا ہوا. کسی نے اس کی کو ہاتھ نہیں لگا, جو کہ اسے رئیس مکہ کہلاتا تھا, جو اپنے وقت میں ایک اعلیٰ مقام رکھا کرتا تھا. آج اس کی نوبت یہ ہے کہ آج رام پر پڑا ہوا ہے, راستے پر پڑا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں, ناکوں پہ اپنے کپڑے رکھ کے جاتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, نسلیں چڑھا لیتے ہیں. بیٹوں کو لوگوں نے تھو تھو کہا اور کہا تیرا باپ راستے پر پڑا ہوا ہے, تجھے فکر نہیں, کم سے کم نہیں کچھ کر سکتا تو ایک گدھا کو لاش کر کم سے کم اس کے اندر ڈال دے. جب لوگوں نے لان و تان کیا تو اس نے حبشی غلاموں کو تیار کیا, پیسے دیے اور کہا کہ اس کی لاش کو, اس کے جسم کو گڑھے میں ڈال دو. ان حبشی غلاموں نے پیسہ تو لیا مگر ہاتھ نہیں لگایا, لکڑی کے سہارے سے اسے اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا اور من مٹی اس کے اوپر ڈال دیا. میں کہتا ہوں دیکھو میرے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کا عبرت کا نشان بنا دیا. اور یہی نہیں بلکہ قرآن پڑھے تو قرآن جب تک رہے گا تب تک اس گستاخ رسول کا ذکر ہوتا رہے گا, اس کے بارے میں لوگ سنتے رہیں گے اور اس پر لعن و طعن کرتے رہیں گے. ہمیشہ لوگ لعنت بھیجتے ہیں. تو جو گستاخی رسول کرے گا, جو شان میں گستاخی کرے گا, اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں. اسی کا بیٹا ہے عتبہ. اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی کی 2 صاحبزادیوں کی شادی جو ہے ابو لہب کے بیٹے سے ہوئی تھی. 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی اعلان نبوت سے پہلے. ابو لہب نے کہا اپنے بیٹوں کو بلا کر, دونوں بیٹوں, میرے بیٹوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو, چھوڑ دو. اور یہ کس وجہ سے کیا تھا, اس نے اسلام کے اعلان کی وجہ سے, اعلائے دین کی وجہ سے اس نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ طلاق دے دو, اسے چھوڑ دو. میں تمہاری شادی بہت اعلیٰ خوبصورت لڑکیوں سے جو اس معاشرے میں رہتی ہے ان سے تمہارے نکاح کر دوں گا, جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, اعلیٰ نسب والی ہوگی, تو مجھے طلاق دے دو. دونوں نے حضرت ام کلثوم اور آپ کی دوسری صاحبزادی کو طلاق دے دیا. صرف طلاق نہ دیا, عتبہ نے کیا کہا, میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا الفاظ کہے, ایسے الفاظ کہے جس سے میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے اپنے ہاتھوں کو دراز فرمایا اور دراز کرنے کے بعد کہا, اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس عتبہ پر مقرر فرما دے, یعنی اپنی گرفت فرما. اس نے تیرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, بیادبی کی ہے, یا اللہ تو اپنی اس کے اوپر گرفت فرما. حضرات محترم, جب یہ بات عتبہ نے سنی, جب یہ بات اس کے باپ نے ابو لہب نے سنی, اسے یقین ہو گیا اس بات کا کہ اب کچھ ہو نہ ہو مگر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجنا چھوڑ دیا, تجارت کرنا چھوڑ دیا, باہر نہیں بھیجتا تھا, کہیں کوئی جائے اور کہیں اس کو اللہ کا غضب نہ لے لے. بہت سالوں تک وہ اپنے شہر سے باہر نہیں گیا, لیکن بہت سال جب گزر گئے تو اس نے سوچا کہ اب چلو, اب کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اپنے باپ کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا, تجارت کے لیے روانہ ہوا. رات کا سمے تھا, رات کا وقت تھا, ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا, ایک جگہ رکا گیا. اس نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے پورا انتظام کیا, سامانوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد سارے سامانوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد اپنے بیٹے
بیٹے کو بیچ میں بیٹھایا اور جتنے لوگ تھے اس قافلے میں، جتنے لوگ تھے تجارت کرنے والے میں، سارے ارد گرد سے اسے جمع کر دیا اور اس طرح سے بیچ میں حفاظت کا سستا بنایا کہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. لیکن جب اللہ کا قسم ہوتا ہے، اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے، تو انسان کا کوئی حربہ بھی، انسان کی کوئی کاوش بھی، انسان کی کوئی کوشش بھی اللہ کے قسم سے اسے نہیں بچا سکتے. اس نے بہت استعمال کیا، بہت سارے دستے لگائے، بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے سارے سامان کے اوپر اپنے بیٹے کو سلایا تھا کہ کہیں سے کوئی آئے نہیں اور میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق مقرر کیا. بہت ساری اللہ کی مخلوقیں ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے کام لے لے. اللہ تعالیٰ نے ایک شیر کو کہا، اے شیر جا، اس بڑا شخص نے میرے نبی کی بیٹی کی شان میں اور نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جا اسے چیر پھاڑ کر کے ختم کر دے. حضرات محترم ایک شیر نمودار ہوا، وہ شیر چھلانگ لگا کر سارے لوگوں کو پھینکتا ہوا سیدھا اس کے سینے پر چڑھا اور اس نے سینے کو چاک کر دیا، پھاڑ ڈالا. مگر دیکھیے اس گستاخ کے نہ خون کو اور نہ اس کے گوشت کو اس شیر نے کھایا. جبکہ شیر کی خاصیت ہے کہ وہ انسانوں کے گوشت کو چھوڑا نہیں کرتا ہے، خونوں کو چھوڑا نہیں کرتا، مگر اتنا بدبودار، اتنا خبیث تھا کہ اس اللہ کے شیر نے، اس اللہ کے ایک مخلوق نے اس کا گوشت بھی نہیں کھایا اور اسے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا اور اسے عبرت کا نشان بنا. حضرات محترم ایسی بہت ساری تاریخیں پڑی ہوئی ہے جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے غضب کو لیا، اپنے غضب میں لیا اور غضب کا نشانہ بن گیا. حضرات محترم آپ کو معلوم ہوگا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام لکھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا وحی لکھنے پر. حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے، قرآن مجید کی آیتیں لے کے آتے، میرے نبی سناتے صحابہ کرام میں کچھ ایسے خوشخط اچھی تحریر والے، رائٹنگ جن کی بہت اچھی ہوتی تھی، ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لکھنے پر مقرر کیا. کئی صحابی اس میں سے ایک نصرانی تھا، عیسائی تھا، بعد میں ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد اس نے سورہ بقرہ بھی یاد کر لیا، سورہ آل عمران بھی یاد کر لیا، یعنی قرآن کی کئی آیتیں یاد تھی. اس کو ایمان لے آیا، مومن بن گیا. اس کی تحریر بہت اچھی تھی، اچھا لکھا کرتا تھا، خوش خط تھا، تحریر اچھی تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر کر دیا کہ تم بھی ان صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرنا جو وحی لکھا کرتے ہیں. جو اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، قرآن کی آیت آتی ہے، میں صحابہ کو بتاتا ہوں، صحابہ ان سے لکھتے ہیں، تم بھی ان آیتوں کو لکھا کرنا. نصرانی تھا، پہلے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا تو میرے نبی نے اس کام پر مقرر کر دیا. اب وہ لکھا کرتا تھا. چند ایام گزرے تھے کہ وہ متنفر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر سے کفار مشرکین سے جا ملا اور جانے کے بعد اس نے نبی کے بارے میں اور بول بکا اور کہا کہ جو قرآن کی آیتیں آتی ہے یہ نبی اپنی طرف سے بنا کر دیتے ہیں، جو اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے، جو لوگوں کے فائدے کی بات ہوتی ہے، جو اپنے ماننے والوں کے فائدے کی بات ہوتی ہے، دیگر باتیں اپنی طرف سے جوڑ کر اس نے کہا اور پھر سے وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، کتنا بے ادب تھا، کتنا بد نصیب تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ قرآن کی آیتیں لکھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب ایسا بنایا تھا، لیکن وہ اپنے مقدر پر قربان جاتا، لیکن اس کا نصیب کیسا گھوٹا نکلا کہ وہ دربار سے جہاں لوگ جانے کے بعد بن جایا کرتے ہیں، سمجھ جایا کرتے ہیں، اس دربار سے باہر نکلا اور باہر آنے کے بعد نبی کی شان میں گستاخی کی اور پر بکا، نبی پر الزامات بہت سارے لگائے. وہ اللہ کا غضب ایسا ہوا وہ مر گیا. چند دنوں کے بعد بیماری ہوئی، مر گیا. لوگوں نے اسے اپنے رسم کے حساب سے زمین کے اندر دفن کر دیا. لوگ ابھی گھر کو نہیں پہنچے تھے، زمین نے اس کی لاش کو باہر نکال دیا. وہ زمین کھلی، وہ قبر کھلی، وہ زمین کے باہر اوپر آ گیا. لوگوں نے دیکھا، راہ چلنے والوں نے دیکھا، ارے اس کے جنازے کو، اس کی میت کو کسی نے قبر میں ڈالا نہیں. پھر سے قبر کھودی گئی اور ڈالا کھودی گئی، اس کی لاش کو اور زمین کے اندر رکھا گیا. تھوڑی دیر کے بعد مٹی برابر کرنے کے بعد چند قدم چلے تھے، پھر اس کی لاش باہر آ گئی اور پھر لوگوں نے اسے دفن کرنا چاہا. یا کے بعد دیگرے کئی مرتبہ قبروں کو اور مزید کھودا گیا، زمین میں گڑھے بناتے گئے، جہاں تک انسان کی طاقت نے ساتھ دیا وہاں تک اس کی قبر کھودی گئی، زمین کے اندر دفن کر دیا.
माता जमीन उसे बाहर निकाल कर बाहर फेंक करके ये बताती थी ये जमीन जो है नबी के सदक़े में बनी हुई है, और इस जमीन के अंदर अगर कोई समा सकता है, अगर किसी को लेगी ये जमीन, तो उन लोगों को लेगी, उन लोगों का इस्तकबाल करेगी जो नबी की शान में गुस्ताखियां नहीं किया करते हैं। ये नबी का गुस्ताख है, इसलिए मैं इसे कबूल नहीं करूंगी। हज़रात मोहतरम, लोगों ने उसकी लाश को वहीं पर छोड़ दिया, हत्ता इम्कान कोशिश की, मगर उसकी लाश को जमीन ने कबूल नहीं किया, और पूरे मक्के में मशहूर हो गया कि ये वो शख्स है जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, जिसको जमीन ने कबूल नहीं किया है। हज़रात मोहतरम, ऐसे बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी हिकायात, बहुत सारे वाक़यात तारीखों में, किताबों में दर्ज किए गए हैं। हज़रात मोहतरम, आप सिर्फ अल्लाह के गज़ब का इंतजार करें, और उन लोग, लेकिन ये बात याद रखें कि आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। आज हम ईमान से दूर है, ईमान हमारा मजबूत नहीं, आज हम मस्जिदों से दूर है, मदारिस से दूर है, खानकाहों से दूर है, आज अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, आज अपने बच्चों को बताते नहीं, असलाफ के तरीके नहीं बताते। आज हमने अपने नबियों के वाक़यात, नबियों की शान में जो लोग, जिन नबियों की शान में जिन लोगों ने अपना खून दे करके, अपना सर दे करके इस्लाम की शर्त आबी की है, इस्लाम को बढ़ाया चढ़ाया है, उनके वाक़यात कभी नहीं बताते। ये चीजें हमारे नौजवान के अंदर आना चाहिए, ये चीजें हमारे बच्चों के अंदर आना चाहिए। हमारे बच्चों का, हमारे नौजवान का ईमान मजबूत होना चाहिए। इसके रसूल के खूंटे जब बन जाएंगे, इंशाअल्लाह ना वो ना उसके आने वाली नस्लें इन चीजों को बर्दाश्त करेंगी। तो हज़रात मोहतरम, जिन लोगों ने शान में गुस्ताखियां की है, आज बहुत बड़े जोरों शोर से उसकी मुखालफत की जाती है। जिस दूसरे देश, बड़े बड़े ममालिक ने भी उससे मुखालफत की है, हम भी आवाज बुलंद करते हैं। जिन लोगों ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की है, हुकूमत से मुतालबा है कि उसकी गिरफ्त की जाए, उसे पकड़ की जाए, उसे जेल में डाला जाए। ये लोग मुआशरे में इंतशार पैदा करते हैं, लोगों में इख्तिलाफ पैदा करते हैं। जहां कहीं भी आपकी जरूरत होगी, आपको वहां खड़ा होना है। याद रखो, अगर ईमान सलामत है तो सब कुछ है। अगर आज नबी की शान में गुस्ताखी हुई और आप चुप रहे, अरे सोचो तो सही, कोई हमारी माँ के बारे में, कोई हमारे बाप के बारे में बोले, अगर गलत बोले तो हम बर्दाश्त करते हैं? नहीं बर्दाश्त करते हैं। वो नबी की हदीस कहती है, कुरान कहता है, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो। तो माँ बाप की शान में बर्दाश्त नहीं करते गुस्ताखी, अरे नबी की, जो माँ बाप से ज्यादा जिनसे मोहब्बत करना है, उस नबी की शान में हम गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त करते हैं? क्या मुंह ले जाकर अपने नबी को दिखाएंगे? तो जहां कहीं भी आपकी जरूरत पड़ेगी, आप खड़े हो जाए और कहे हम गुलाम रसूल है, कहे हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम हर एक चीज के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह, और अपने नबी के इश्क में, मोहब्बत में ही जिंदगी गुजारेंगे, और इसमें गहरी मोहब्बत में ही इस दुनिया को खैराबाद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, बोलने में, समझने में, सुनने में किसी किस्म की गलती हो जाए तो माफ अता फरमाए।